آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے۔ شان کے ساتھ نکلیں گے کہ مسجد سے قدم بعد میں نکلے گا، پہلے سب کی بخشش کر دوں گا۔ ایک عید کی نماز پڑھتے ہی اللہ کچھ لوگوں کا نام جہنم میں لکھ دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے اور آپ نے یہی سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ عیدگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، بول میرے بندے کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر حاجت کو پوری فرما دیتا ہے اور تمام مسلمانوں کا نام جنت میں لکھ دیتا ہے۔ لیکن اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہو سکتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھتے ہی اللہ کچھ لوگوں کا نام جہنم میں لکھ دیتا ہے۔ ہر ایک کا نہیں، کچھ لوگوں کا نام جہنم میں لکھ دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ کیوں؟ تو ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، دلچسپ ہونے والی ہے کہ عید کی نماز پڑھتے ہی اللہ کچھ لوگوں کا نام جہنم میں کیوں لکھ دیتا ہے۔ چلیے ہم سب مل کے پہلے دیکھتے اور سنتے ہیں، پھر آگے چل کے میں مکمل اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ کیا سمجھتے ہو خوشی کا دن کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس الترغیب و ترہیب کی حدیث سنا رہا ہوں میں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے، جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، صبح صادق ہونے کے بعد جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے فرشتے کو زمین پر بھیج دیتا ہے۔ سارے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آج رب سب کی بخشش کرنے والا ہے۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آج رب سب کی بخشش کرنے والا ہے۔ آج رب تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو۔ وہ بندے آئے تو میری بارگاہ میں ہیں، آئے تو میری بارگاہ میں ہیں۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے آئے ہیں یہ جتنے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے آئے ہیں آخرت کے بارے میں مجھ سے جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا۔ آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے، جنت مانگیں گے جنت دے دوں گا، جنت الفردوس مانگیں گے جنت الفردوس دے دوں گا۔ آخرت کے بارے میں یہ جتنے آئے ہیں جو مانگیں گے میں اسے دے دوں گا۔ فرشتوں گواہ رہنا، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ سارے بندے آئے ہیں، آج اگر دنیا مانگیں گے تو میں نظر کروں گا۔ غور سے سننا، رب ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں یہ آنے والے آج اگر دنیا مانگیں گے، مال مانگیں گے، دنیا کی آسائشیں مانگیں گے تو فرشتوں اگر جو انسان دنیا مانگے گا تو میں نظر کروں گا، اگر بہتر ہوگی دنیا تو دوں گا ورنہ آخرت دوں گا۔ دنیا بہتر ہوگی تو دنیا دوں گا ورنہ آخرت دوں گا۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو یہ سارے بندے مسجد میں آ کر نماز عید ادا کرنے آئے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے آئے ہیں میرے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ یہ جتنے آئے ہیں میرے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، اس لیے کہ میرا نام ستار ہے، میرا نام ستار ہے، میں لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، یہی میرے بندے نماز عید ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلیں گے تو اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ مسجد سے قدم بعد میں نکلے گا، پہلے سب کی بخشش کر دوں گا۔ قدم بعد میں نکلے گا، قدم بعد میں نکلے گا، اس سے پہلے میں سب کی بخشش کر دوں گا۔ بہت بڑے پتے کی بات سنانے جا رہا ہوں، آخری جملہ سنانے جا رہا ہوں، سنیو۔ اگر تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی خاموش مت رہنا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندے جب مسجد سے نکلیں گے، جب نکلیں گے تو اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ سب کی بخشش کر دوں گا۔ آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، یہ سارے بندے جو لوگ آج نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں مسجد سے نکلیں گے تو اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ انہوں نے مجھے راضی کر دیا، میں بندوں سے راضی ہو گیا۔ عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں
اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں، عیدگاہ ہو کہ مسجدیں ہو، جیسے ہی تم عید کے دن سجدے میں چلے جاتے ہو، یہ لمحہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ لمحہ کون سا ہے؟ جس دن دنیا پوری، آپ بھی رمضان بھر سجدے میں گئے ہوں گے، عبادتیں کر کے بھیک کیا مانگتے تھے؟ اللہ تو راضی ہو جا۔ ہم یہاں مانگ رہے تھے، لیکن عید کے دن کے سجدے کے بارے میں فرمایا گیا جیسے ہی امت سجدے میں جاتی ہے، مولا سارے فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، فرشتوں آؤ دیکھو میرے بندے، میں ان سب سے راضی ہوں اور ان سب پر مجھے رشک آتا ہے۔ آج دنیا خوشیوں میں ڈوب کر کے عیاشی کرنا چاہتی ہے، لیکن میرے یہ بندے ہیں جو دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ آج مولا رب العزت رشک فرماتا ہے فرشتوں پر۔ اس لیے میرے عزیزوں، نہایتی اخلاص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خود سپرد کر کے عید کی نماز ادا کریں، اور امید ہے کہ یہ عید ہماری ایک انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک بات میری توجہ سے سننا، کان کھول کے سن لینا، شیطان بند تو ہے لیکن وہ دانت کسیچ رہا ہے، پسیچ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو، ذرا عید آنے دو، میں ایک ٹھوکر میں تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو میں ہاتھ باندھ کر سب کے سامنے عرض کروں گا، خدا را ذرا دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو عید کی ایک ٹھوکر میں ہی ساری نیکیوں کو برباد نہ کر کے رکھ دے۔ میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوئے لوئے پہلے کڑیے جے تد بھانڈا بھرنا، شام پئی بن شام محمد تو کلی کار جان دینے ڈرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تیری سانس کی مالا چل رہی ہے، جلدی جلدی نیکیوں والا برتن بھر لے۔ جب یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی تو خالی ہاتھ قبر میں جب جائے گا تجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، لہذا جلدی جلدی نیکیوں والا برتن بھر لے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے جو رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے کا حق تھا وہ تو ہم ادا نہ کر سکے۔ چلو جو ٹوٹی پوٹی نیکیاں ہم نے کر ہی لی ہیں، تو پھر میاں محمد رحمت اللہ ایسے بندوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتا ہے جنہاں نے پریا سر تے دھریا او قدم چکن ڈر ڈر کے، کہ جس نے اپنا برتن بھرا ہوا ہے اور ایک بندے کے سر پر خالی برتن ہے، دونوں کی چال میں فرق ہوتا ہے۔ جس کا برتن بھرا ہوا ہے وہ سنبھل سنبھل کے قدم رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے اگر ٹھوکر لگی برتن بھی جائے گا، ساری کمائی بھی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا بندے تو نے اگر رمضان المبارک میں نیکیاں کر ہی لی ہیں تو ذرا اب تیری چال میں فرق آ جانا چاہیے۔ تیرے سر پر نیکیوں کا بھرا ہوا برتن رکھا ہے، لہٰذا اب تیری چال میں اور دوسرے بندے کی چال میں فرق ہونا چاہیے۔ تو سنبھل سنبھل کے قدم رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ٹھوکر لگے برتن بھی ٹوٹ جائے، ساری کمائی بھی برباد ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں پریا اوس نہ سمجھو جس دا توڑ چڑھے، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی نیکیوں کا برتن، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر چلا جاتا ہے، وہ ہے کامیاب اور کامران۔ اور جو راستے میں ہی تباہ و برباد کر بیٹھا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ عید کے روز پڑھنے کا کوئی خاص وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ 300 بار پڑھنا ہے عید کے دن، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مسلمان جو قیامت تک ہوں گے سب کو ایثار ثواب کر دے۔ تو اس طرح یہ کہ سب کی قبروں میں اللہ پاک 1000 انوار داخل کرے گا، انوار نور کی جمع ہے، 1000 نور داخل کرے گا، اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی اللہ پاک 1000 نور داخل فرمائے گا۔ عید مبارک کن الفاظ میں کہنا بہتر ہے؟ عید کے دن خوشی کا اظہار اور تقبل اللہ منا و منکم، یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے۔ حضرت اکرام، ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ یقیناً عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کا نام جہنم میں لکھ دیتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو عیدگاہ میں آنے سے پہلے یا عیدگاہ میں آنے کے بعد یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ نیت رکھتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہو کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بازار میں گھوموں گا، شاپنگ کروں گا، ان کے ساتھ ناجائز کام کروں گا، استغفر اللہ، ایسی نیت رکھتا ہے۔ یا اس کے علاوہ کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہی میں سینما
सिनेमा घर में जाऊंगा पिक्चर देखने के लिए, ईद की नमाज के बाद मैं जुआ खेलूंगा, ताश खेलूंगा, ये गुनाह करूंगा, वो गुनाह करूंगा, तो ईद की नमाज अदा करने से पहले गुनाहों की नियत कर लेता है, इरादा कर लेता है, या ईद के दिन आते ही वो गुनाहों का इरादा कर लेता है, सेटिंग कर लेता है कि फला जगह जाएंगे गुनाह करने के लिए, या शराब पियेंगे या कुछ और दिगर गुनाह करेंगे, तो ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत नहीं फरमाता है बल्कि उनका नाम जहन्नम में लिख देता है। तो इसलिए मैं ईद के मौके पर तमाम मुसलमानों को पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, तरावी की नमाज आपने पढ़ी है, रमज़ान के महीने में ज़कात फितरा वगैरह अदा किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की है, तो खुदारा आप इन सारी इबादतों को बर्बाद मत कीजिए, शैतान के चुंगल में मत फंसिए, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि ईद की नमाज पढ़कर आप अपने घर में ही रहें और गुनाहों से दूर रहें, क्योंकि शैतान उस दिन पूरी कोशिश करता है आपका नाम गुनाहगारों में लिख दिया जाए, आपका नाम जहन्नमियों में लिख दिया जाए। तो शैतान के चुंगल में ना फंसें बल्कि हम इन गुनाहों से दूर रहें, यही हमारे लिए और आपके लिए बेहतर है। तो ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद दें। और आखिर में एक पैगाम और दूंगा, देखें आप ईद के मौके पर जब ईदगाह जाते हैं, जाने के वक्त आप अलग रास्ते से जाते हैं, आते वक्त अलग रास्ते से आते हैं। इसका फलसफा ये है कि आप जब जाते हो तो जाते हुए देखो कि कोई गरीब बेवा यतीम मजबूर तो नहीं है, और आते हुए भी देखो कि कोई बेवा यतीम मजबूर तो नहीं है। अगर जाते आते आपको कोई गरीब बेवा यतीम मजबूर मिले, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। मैं कसम खा के कहता हूँ कि जब आप गरीबों के चेहरे पर हंसी लाओगे, उनको खुशियाँ दोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी वजह से आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, आपका नाम जन्नतियों में लिख देगा। ये पैगाम लोगों तक पहुँचाइए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।